اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ایلیمنٹ ہے اور جنراسٹی بھی ایک ایلیمنٹ ہے. تو یہ سارے وہ ایلیمنٹس ہیں جس کے تحت وہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کی لوگ کتنے خوش ہیں. اور اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اگر پاکستان 67 ہے تو یہ اگر ایشیا میں دیکھا جائے تو یہ ٹاپ 15 ملکوں میں ہے. اور ٹاپ 15 میں بھی میرے خیال میں 11ویں 12ویں نمبر پہ. اور ہندوستان جو ہے جس کا بہت چرچا ہوتا ہے وہ بہت نیچے ہے. اور ہمارے یہاں جو تاثر یہ ہے کہ بہت ہی لوگ ناخوش ہیں اور بہت مارا ماری ہے, بہت عذاب آ گیا. تو یہ انٹرنیشنل وہ سروے ہے, یہ حکومت پاکستان نے نہیں کروایا. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے. اب دوسرا چیز جو آیا اور یہ میرے خیال میں تو لوگوں کو لیے سرپرائز تھی, ہمارے لیے سرپرائز نہیں تھی, کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس پچھلے مہینے فیبروری میں وہ $545 ملین ہو گیا. جنوری میں 2.531 بلین تھا اور فیبروری میں 545 ملین ہو گیا. اور اس کے اوپر بہت ہی تبصرے ہو رہے تھے, بڑے بڑے اکانومسٹ تھے, انہوں نے ہمارے پورے سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو $22 بلین کہہ دیا. کوئی 20 کہہ رہا تھا, کوئی 22 کہہ رہا تھا. اور اس مہینے کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے 2.5 بلین تو ہوگا ہی ہوگا, پچھلے مہینے بھی 2.5 ہوا, لیکن نکلا کھودا پہاڑ نکلا چوہا. وہ 545 پہ آ گئے, کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم اس پہ کافی ایکشن لے رہے ہیں, ہم امپورٹس کو بھی کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے جو آپ کا اسٹیٹ بینک نے بھی کئی میئرز لیے ہیں, ایکسچینج ریٹ نے بھی تھوڑا موو کیا, اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اور اس طریقے سے یہ جو ہے آپ کے سامنے ایک فگر آ گیا. اور یہ میرے خیال میں کئی چیزوں پہ اس کا ہے, ایک چیز کی وجہ سے نہیں ہے. ایکسپورٹس جو ہیں وہ 28% بڑھ گئی ہیں, امپورٹس جو آپ کی دیکھیں کم ہو گئی ہیں. کتنے پرسنٹ جی؟ آپ کی جناب 6.3 بلین ڈالرز کی امپورٹس تھیں جنوری میں, وہ 5.2 بلین پہ آ گئی. تو ریڈکشن ہوا ہے. سروسز ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھی ہیں, 521 ملین ڈالرز تھیں, اب 547 ملین ڈالرز ہو گئی. ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں لیکن تھوڑی بڑھی ہیں, 2.144 تھی, ابھی 2.190 ہیں. تو تھوڑی بڑی ہیں, لیکن یہ پچھلے سال بھی یہ ڈپ آتا ہے ان 2 مہینوں میں. اب جب رمضان ہوگا, آپ کی عید آئے گی تو یہ بڑھ جائیں گی. اور یہ پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ ٹوٹل جو اس وقت ایکسپورٹس ہیں وہ 20.6 بلین ڈالرز ہیں, اور ریمیٹنسز 20.1 بلین ڈالر ہیں. اس کا مطلب ہے پہلی دفعہ ہماری جو مرچنڈائز ایکسپورٹ ہے اس میں ریمیٹنس سے زیادہ ہو گئی ہے. اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ریمیٹنسز زیادہ ہوتی ہیں اور وہ کم ہیں. اب یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں کہ یہ جب ہو رہا ہے تو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی, آپ کی ہیڈ ونڈز ہیں. تو میں اس کے ساتھ جو اور خبر آئی ہے, اور وہ کافی ویلکم خبر ہے, اور وہ ویلکم خبر یہ ہے کہ آپ کی LSM جو ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, وہ جنوری کے مہینے میں ایئر آن ایئر 8.2% گروتھ کیا اس کا. اور یہ تقریباً ستمبر میں 1.2 پہ تھی. یہ بالکل جولائی کا نمبر بہت زیادہ تھا اور اگست ستمبر میں نیچے گئی ہے, اور اب واپس آنا جو شروع ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جنوری میں 8.2, اور اس میں ایک چیز بہت اچھی وہ ہے کہ منتھ آن منتھ وچ مین جنوری ورسز دسمبر 4.2%,
جو دسمبر میں تھی اس سے 4.2% انکریمنٹل آئی ہے. سو اس کا مطلب مومنٹم واپس آنا شروع ہو گیا. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اکانومی میں زور ہے. یہ آپ کی ہیڈ ونڈز ہماری ضرور آ رہی ہیں جو کہ انٹرنیشنل پرائسز کی، ہم سب کو پتہ ہے اس چیز کا. وہ اور اس کی وجہ سے ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بھی بڑھا دیا ہے، ہمارا ایکسچینج ریٹ بھی تھوڑا ڈپریشیٹ ہوا ہے، جو بھی ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ اسٹرانگ ہے. وہ جو ہم نے کہا کہ ہم 5% گرو کریں گے تو میرے خیال میں 5 کریں گے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی کر لیں، لیکن میں تو 5 تک ہی رہوں گا ٹل آئی گیٹ ایویڈنس کے اوور آل جو ہے گروتھ جو ہے کیا ہے. لیکن دوسری چیزیں یہ ہے کہ ایگریکلچر کی آپ کوئی بھی کراپ لے لیں، وہ کوئی 7% گرو کر رہی ہے، کوئی 12% گرو کر رہی ہے. اب ہمارا ویٹ کا بھی ایسٹیمیٹ یہی ہے کہ 5 سے 6% تو ڈیفینیٹلی گرو کرے گی. سو اگر ایگریکلچر بھی گرو کر رہا ہے، مینوفیکچرنگ بھی گرو کر رہی ہے، آپ کی ایکسپورٹس بھی گرو کر رہی ہیں، آپ کی جو سروس سیکٹر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بینکوں کے ٹیلی کام وغیرہ کے پروفٹس بمپر ہیں، پچھلے سال سے زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب ہے گروتھ تو ہو رہی ہے، اکانومی میں گروتھ ہو رہی ہے. اب یہ گروتھ ہو رہی ہے اور اس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں ایک آیا ڈیفیسٹس آنا شروع ہو گئے، تو لوگوں نے کہا یہ ویسے ہی ہم جا رہے ہیں جس طرح 2018 میں تھے. اب یہ جو لیٹسٹ ایویڈنس ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کی ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، اور ہمارے جو ریزروز ہیں وہ تقریباً $16.5 بلین پہ کھڑے ہیں. یہ اسٹیٹ بینک کے ریزرو ہیں 16.6. تو کوئی مار دھاڑ بھی نہیں ہوئی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز کو رن ڈاؤن ہو جاتا تھا، تو وہ بھی نہیں ہوئی. بیکاز یہ اگر $545 ملین کا کیڈ ہے تو نیچے تو ہمیں فائنینسنگ بھی ملتی ہے نا، تو اس سے کر کے اس کا مطلب ہمارے تو پازیٹیوٹی ہونی چاہیے وہاں. سو آپ کا ہیپینس انڈیکس بہت بہتر ہے. انڈیا ہمارے جو ساؤتھ ایشیا میں تو سب سے بہتر ہے. ایشیا میں ٹاپ 14-15 ملکوں میں سے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا، آپ کی ایل ایس ایم گروتھ از ویری روبسٹ. تو ایک چیز کے اوپر بہت شور شرابہ یہاں رہتا ہے کہ مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی. اب مہنگائی کا بھی یہ دیکھیں کہ لاسٹ جو ایس پی آئی آئی ہے اس میں ویک آن ویک 1.37% جو ہے ڈراپ ہوا مائنس. اس کا مطلب ہے جو انڈیکس اس وقت جو ہے اس کو اینالائز کیا جائے تو 15.12 پہ ہے ایس پی آئی والی، اور یہ 36 منتھس کا لو ہے، سب سے کم ہے 36 مہینوں میں. یہ پچھلے مہینے جو تھا اس کا تو یہ تقریباً 20.5% تھا اور 21% کے قریب، تو 6% ڈراپ ہوا. اور اس کے بیچ میں کیا چیزیں ڈراپ ہوئی ہیں؟ چلی پاؤڈر ہو گیا ہے، یہ دال مونگ وغیرہ یہ جو ہیں یہ ڈراپ ہوئی ہیں، انڈے، شوگر، اور یہ آلو ڈراپ ہوئے 9%. لیکن ایک اور چیز ڈراپ ہوئی ہے اور وہ ہے الیکٹریسٹی. یہ جو $5 کا ریلیف پیکج دیا گیا ہے، اس کا میں صرف آپ کو میں نے کہا کہ مجھے ایک تو بل بتاؤ. $1840 کا جس کا بل تھا اس کو $800 کی $805 کا ریلیف ملا ہے. $805 اس کا بل جو ہے 1035 رہ گیا. سگنیفیکنٹ. وہ $5 تو ویسے $5 نظر آتا ہے نا، جب بل میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو یہ بل میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. یہ اس کا اب زیادہ امپیکٹ آپ دیکھیں گے اگلے ہفتوں میں اور اس مہینے کے سی پی آئی میں بھی آئے گا. تو میں صرف یہ ان چیزوں کے اوپر چاہتا تھا کہ میں آؤں آپ سے بات کروں. ظاہر ہے آپ میں میں سے کوئی اور بھی سوال کریں گے، تو میں چاہتا تھا کہ میں صرف زیادہ میں گفتگو نہ کروں، آپ کے 4-5 سوال 6 سوال لے لوں، کیونکہ پھر مجھے بنی گالا بھی جانا ہے. جی یہ مہتاب صاحب. سر پہلا سوال یہ ہے کہ آئی ایم کے ساتھ جو آپ نے لاسٹ بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جمعے تک جو ہے
ان کی طرف سے کوئی جواب ہے وہ آگے لیکن جمعہ گزر گیا اتوار ہے لیٹسٹ IMF کے بارے میں بتائیں جی جی بالکل میں نے جو کہا اس کو آپ کو جو بالکل صحیح کہا تھا انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جمعے تک ہی ہمیں بتا دیں گے جواب دے دیں گے لیکن ابھی انہوں نے کہا ہمیں ایک آدھا دن اور لگے گا اور منڈے جو کل ہے اس سے پہلے وہ ہمیں دے دیں گے جی کوئی ایشوز نہیں رہ گئے میں آپ کو ایشوز بھی بتا دیتا ہوں لیکن بتانے مجھے نہیں چاہیے لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایشوز ان کے یہ ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ نے پیٹرول کے جو لیوی جو اس کو فریز کیا اور الیکٹریسٹی کا کیا ہے یہ پیسے ہم نے ان کو بتا دیا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے انہوں نے کہا جناب اچھا اگر پیسے ادھر سے آئیں گے جو پروونسز کچھ دیں گے اور کچھ ہمارے جو ہے ہم SOEs وغیرہ ہمیں اس کی وہ چاہیے وہ جو آپ کے ایگریمنٹس ہیں ان کے ساتھ وہ چاہیے یہ تو وہ مان گئے ہیں کہ ہم نے بیلنس کر کے دے دیے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کہ یہ تو نہیں ہے ہوائی فائر تو نہیں ہے یہ بس وہ ہمیں بھیج دیں گے ہم نے ان کے ساتھ وہ کر کے وزیر خزانہ شوکت ترین اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے